سے کم حافظ قرآن. ماں بقیہ بچوں کو مکاتب سے جوڑے, ایک بچے کو کم سے کم مدرسے سے جوڑے. ایک بچہ, 3 بچے ہیں, ایک بچے کو مدرسے سے. ماں بقیہ بچے اسکول کالج کریں لیکن وہ مکتب سے جڑیں. ایک بچہ حافظ بنے گا, آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا, آپ کو تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا, آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اس وقت میں ہم ارادہ کریں. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں مفتی ابراہیم صاحب اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے سرتاج اور جعفر پاشا صاحب ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. حضرت کے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب کی نصیحتوں کو ہمیں سننا ہے. ان حضرات کے آنے تک کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم ملا. میں نے جو باتیں عرض کی کہ ہمیں سب سے پہلے علم دین کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. انسان کی افضلیت اور شرافت کی بنیاد علم دین ہے. اسلام کی سب سے پہلی بنیاد علم دین ہے, اور اس ملک میں دینی علوم کی اس وقت میں مدارس دینیہ کا کیا کردار ہے. توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد. حضرت کی خطاب پر ایک شعر یاد آتا ہے. گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں, گناہ گن کے کیوں میں اپنے دل کو چھوٹا کروں, سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں. حضرت نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہم تمام کو بہت ہی قیمتی نصیحت سے آراستہ اور پیرستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے سو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدارس کو اور مساجد کو اچھی طرح سے جاننے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. مدارس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے آخر میں ایک بات کہی کہ مدارس کو جو ہے سو طلباء کی ضرورت ہے, اور یہ بات حقیقی اپنے علاقوں کے مدرسوں میں داخلہ دلانے کی کوشش کرے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو, اس کی تمنا ہو. ہر گھر میں ایک عالم دین ہو. ہماری یہ آرزو ہے, تمنا ہو. اللہ ہماری ان آرزوؤں کو, ہماری ان تمناؤں کو قبول فرمائے. ہمارے درمیان مہمان خصوصی حضرت مولانا حسام الدین صاحب ثانی جعفر پاشا صاحب دامت برکات الدین صاحب, وہ بھی جو ہے سو اسٹیج پر تشریف لائے. آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام مہمانوں کے سامنے ایک مدرسے حاضہ کے طالب علم کو تقریر کے لیے دعوت. وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. وقال الله تعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم حضرات, سامعین کرام, مشفق اساتذہ کرام اور میری پردہ نشید ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں, اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں. اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے, اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بہت گہرائی کے ساتھ بہت ساری باتیں ہم تمام کے سامنے رکھے, جس کی تقریر پر خوش ہو کر ایک صاحب نے جو ہے سو انعام دیا ہے. حافظ صاحب کو قبول کر. جزاک اللہ خیر. مدارس کی اہمیت, حفاظ پیدا ہوتے ہیں اور یہ امت کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ہم جو ہے سو تمام کو اپنی قیمتی باتوں سے نوازیں. للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ بات, حافظ قرآن کوئی معمولی انسان نہیں ہے, اس کا مقام کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی, حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا مقبول ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اشارے پر جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. اس سے بڑا مقام اور اعزاز کیا ہونا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہنمیوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا اور ان کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں اور ان کو جہنم کے اندر ابھی داخل ہونا ہے. اسی میں ایک آواز آئے گی ایک طرف سے اور یہ کہا جائے گا
اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جہنم میں داخل کو میں نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ اگر یہ جہنمی کو اشارہ کرے گا تو میں جنتی بنا دوں گا، اور وہ جنتی بنانے والے جہنمیوں کو جنت میں لے جانے والے کہاں تیار ہوتے ہیں؟ ایسے ہی انہی مدارس کے اندر تیار ہوتے ہیں جس مدرسے کی چہار دیواری کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسہ نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو لوگ اس کے لیے اعزاز اور اکرام کے بڑے بڑے نامونے پیش کرتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں، ان کا اعزاز کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، تو لہذا ریڈ کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے، اور آنے کے وقت تک کارپٹ بچھایا جاتا ہے، اور جب وہ جانے لگ ان کو اپنی غربت پر رونا بھی آتا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر کئی بچے یتیم بھی ہوتے ہیں جو بار بار ماں اور باپ کی محبت کو دیکھ کر اپنے ماں اور باپ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہی وہ مدرسے ہیں۔ ایک یتیم بچہ اس کے اندر بھی پڑھتا ہے، دوسرے بچوں کے ماں باپ اگر ملنے کے لیے آئیں تو یتیم بچہ جا کر ان کو دیکھتا ہے، کاش میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو میری ماں بھی آتی اور میرے ساتھ ایسی محبت کا مظاہرہ کرتی، میرا باپ ہوتا تو آتا، اور میرا باپ جس طرح اس بچے کا باپ اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کو محبت کے ساتھ عمدہ کپڑے سلا رہا ہے، میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو میرا باپ بھی مجھے ایسے اعزاز اور اکرام کے ساتھ نوازتا۔ یہ باہر کے بچوں کو دیکھتے ہیں عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، لیکن فوراً ان کے دل میں خیال آتا ہے وہ تو دنیا کے اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں جج رہے ہیں، لیکن میں اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوں، یہی چیز میرے لیے کافی ہے۔ دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو حافظ بنتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بنتے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن ایک دور تھا کئی وقت کے فاقے مدارس کے اندر ہو جاتے تھے، اور لوگ مدارس میں تھوڑا دے کر بہت زیادہ بولتے ہیں، اور آج بھی ایسے بولنے والے موجود ہیں۔ 1 روپیہ دے کر حساب پوچھنے والے بھی ہیں۔ حساب جا کر کالجوں میں نہیں پوچھتے، حساب جا کر یونیورسٹیوں میں نہیں پوچھتے، حساب حکومت کے اداروں سے نہیں پوچھتے۔ تم نے ہم سے ٹیکس لیا ہے، تم ایک بڑی مقدار میں ہمارا پیسہ لے رہے ہو، اور ہمارے بچوں کو تم نے کیا تعلیم دی، کبھی ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور زبان دراز کرتے ہیں تو انہی مدارس کے ذمہ داروں کے اوپر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، اور تھوڑا دے کر زیادہ بولنے کی حماقت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ یہ بات، یہ مدرسے ہیں، اسلام آباد ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے، اسلام کی آبادی کی حفاظت کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ملتا۔ کوئی یقین کرے نہ کرے، میں صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کسی تنظیم کی وجہ سے موجودہ دور کے اندر قرآن و حدیث کی حقانیت باقی نہیں رہ سکتی۔ تنظیم کا ذمہ دار بگڑے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ اسلام کی تشریحات کے اندر غلطی کر سکتا ہے، لہذا ساری کی ساری تنظیم غلطی پر آ جائے۔ کسی جماعت کا کوئی ذمہ دار بگڑ گیا، پوری جماعت بگڑ سکتی ہے۔ کسی تحریک کا کوئی ذمہ دار بگڑ گیا، پوری جماعت کے نظریات غلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ مدارس وہ ہیں، ان مدارسوں کے اندر ان مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی ٹپائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچے، یہ وہ بچے ہیں اگر ان کا استاذ بھی اگر قرآن کا ایک لفظ ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، اگرچہ یہ بچہ پورا حافظ نہیں بنا، ان کا حفظ، ان کا استاد اگر ایک لفظ ادھر ادھر کر دیا، زبر کو زیر پڑھ دیا، زیر کو پیش پڑھ دیا، یہ چھوٹا بچہ اٹھ کر ٹوکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے قرآن کریم پڑھنے میں یہاں پر غلطی کی ہے۔ یہ حوصلہ، اسلام کی حفاظت کا حوصلہ، قرآن کی حفاظت کا حوصلہ کہاں پیدا کیا جاتا ہے؟ انہی مدارس کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔
ان مدرسوں کے حقیرہ حقارت کی نظر سے مت دیکھیے، ان کو عظمت کی نظر سے دیکھیے، احترام کی نظر سے دیکھیے. یہ ایک بڑی آندھی کے اندر چلتے ہوئے چراغ ہیں. یہ ٹمٹما ضرور سکتے ہیں، بجھ نہیں سکتے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے آپ، اسلام کی حفاظت انہی مدارس کے ذریعے اور انہی مدارس کے حفاظ اور علماء کے ذریعے ہوگی. نواز دیوبندی نے کہا تھا، اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے. مٹی کے ہم چراغ ہیں، یوں مت بجھا ہمیں، نادان تیرے طاق کی رونق ہمیں سے ہے. آج آپ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسجدوں میں حفاظ نظر آ رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوئے علماء نظر آ رہے ہیں، آپ کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے خطیب نظر آ رہے ہیں، انہی مدارس کی چہار دیواریوں کا صدقہ ہے. یہاں پر پڑھانے والے اساتذوں کی محنتیں ہیں، یہاں پر اپنی فکریں لگانے والوں کی یہ بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ کے اوپر. اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، آپ یقین جانیے کچھ دن نہیں گزریں گے، اسلام کے لالے پڑ جائیں گے. کسی نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ یہ مدرسے کے ذمہ داروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں جاتے ہیں لوگوں کے پاس، کسی کے در پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں، 2 روپے کی بھیک مانگتے ہیں، 10 روپے کی بھیک مانگتے ہیں، کوئی 100 روپے دے دے تو ان کا بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسی حقارت اور ذلت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کا کیا عقل تقاضا کرتی ہے؟ لہذا لوگوں کے سامنے خیرات نہیں مانگنا چاہیے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یاد رکھو اور اپنی زبانوں پر قابو رکھو، یہ جو تمہارے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ اپنے جیب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے نہیں پھیلاتے. اگر یقین نہ آئے تو ٹھیک ہے، یہ مدرسے کے حفاظ، یہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اور یہ مدرسے کی خدمت کرنے والے ذمہ دار حضرات چھوڑ دیں گے مدرسہ چلانا اور جائیں گے. کوئی تیل کی دکان لگا لے گا، کوئی چاول کی دکان لگا لے گا، کوئی اور دکان کھول کر بیٹھ جائے گا. 40 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا، تمہاری مسجدوں کے اندر نہ امام رہے گا، نہ تمہارے بچوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی ذمہ دار مسلمان رہے گا. آپ کو بھی معلوم ہوگا اور اچھی طرح معلوم ہوگا، یہ تو بسوا کلیان ہے، ایک تعلقہ ہے ضلع بیدر کا، شہر حیدرآباد کی. میں آپ کو بات بول رہا ہوں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا عرصہ. بڑے جو ذمہ دار اور بزرگ حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ہم نے اپنے بچپن میں بھی یہ بات دیکھی ہے جب ہم بالکل چھوٹے تھے. مسجدوں کے ذمہ دار حضرات رمضان سے 8 روز پہلے نامپلی ریلوے اسٹیشن پر، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے اوپر، سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے اوپر جا کر ٹھہرتے تھے. اور کوئی بھی ٹوپی داڑھی اور کرتا پیجامہ پہنا ہوا کوئی ان کو نظر آئے تو ان سے کہتے تھے کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ اگر وہ کہتا ہاں میں حافظ قرآن ہوں تو پورے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ لاتے تھے اور لا کر اپنی مسجد میں رکھتے تھے. وہ پورا مہینہ تراویح پڑھاتا تھا، منہ مانی اس کو رقم دی جاتی تھی، من مانی اس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ پھر رمضان کے بعد اس کو روانہ کر دیا جاتا تھا. کئی دھوکے باز آ جاتے تھے، حافظ نہیں ہوتے تھے اور آ کر ایسے ہی لوگوں کے ایمان پر حملہ کر دیتے تھے. اللہ جزائے خیر دے اور اپنی رحمتوں کو کروڑ رحمتوں کو نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی. حضرت امیر ملت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے مدارس کی بنیاد ڈالی. جہاں جہاں واز ہوتا تھا حضرت کا اس گاؤں کے اندر مدرسہ قائم کرنے کی ترغیب دیتے تھے. اور اللہ کے فضل سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم حیدرآباد قائم کیا تو اس کی جگہ جگہ پر وہاں پر جو علاقوں کے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کو ذمہ داری دیتے تھے، تم اپنے علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر مدرسہ کھولو، تم فلاں جگہ جاؤ اور وہاں جا کر مدرسہ کھولو. الحمدللہ حضرت کے بھیجے ہوئے لوگ جگہ جگہ پر گئے اور مدرسہ انہوں نے کھولا. اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ دور کسی انگریزی حکومت کا نہیں تھا، کسی مودی اور یہ ہوئی کا زمانہ نہیں تھا، وہ تو حضور نظام کا زمانہ تھا. حضور نظام کے زمانے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اسلامی مملکت تھی لیکن اس کے باوجود بھی مسجدوں میں قرآن پڑھانے کے لیے حافظ میسر نہیں آتے تھے.
कई जमाना गुजर जाता था, बड़ी बड़ी मस्जिदों में लोग हाफिज कुरान का इंतजार करते थे। अब क्या हो गया, हुफ्फाज ज्यादा हैं, मस्जिदें कम बढ़ रही हैं। ये हुफ्फाज कहाँ से उबले हैं? क्या आसमान से गिरे हैं? क्या जमीन से निकले हैं? कहाँ से आए ये हुफ्फाज? ये इन्हीं मदारिस की देन है, ये मदरसों का तुफैल है। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जब से कायम हुआ, अब जब से लेकर अब तक 60 से ज्यादा हुफ्फाज किराम इस जमीन के ऊपर पैदा हुए हैं। ये जमीन भी कोई मामूली जमीन नहीं, इसके ऊपर अब तक 60 से ज्यादा हुफ्फाज को इस सरजमीन ने पैदा किया है इस मदरसे के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, इन हुफ्फाज को, इन उलमा को अजमत की नजर से देखिए, मोहब्बत की नजर से देखिए, अपनी औलाद का इन मदरसों के अंदर दाखिला कराइए। मौजूदा जमाने में अल्लाह ने इतनी वुसात दे रखी है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। उस जमाने में भी लोग अपने बच्चों को मदरसे में डालते थे, जिस वक्त खाने के लिए खाना नहीं होता था। हम लोग ये समझते हैं ये बच्चे का जहन अच्छा है, इसको मदरसे में डाल दिए, इसको स्कूल में डाल दिया जाए। इस बच्चे का जहन खराब है, इसको मदरसे के अंदर दाखिल कर दिया जाए। वो बच्चा आला जहन लेकर जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी टॉप नहीं कर सकता था। यहाँ पर ये कुन जहन बच्चा आया, असातिज़ा की जूतियों में रहा, मोटा छोटा खाया और फट्टे पुराने कपड़े पहना, अमीर गरीब के फर्क के बगैर सबके साथ खाता है, सबके साथ पीता है, वही खाया वही पिया, उसी तरह रहा। फिर कुछ दिन नहीं गुजरे, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 3 साल में, कोई 1 साल में अल्लाह ताला ने उसके सीने को खोल दिया। फिर उसके बाद नतीजा ये हुआ, ये अल्लाह के दीन का और अल्लाह के कुरान का मुहाफिज बन के यहाँ से निकल गए। उस दिमाग वाले बच्चे की कोई कदर नहीं हुई, ये कुन जहन बच्चा लोगों का इमाम बन गया। लोग इसको मोहब्बत की नजर से देखने लग गए। उस बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चे को लोग सलाम नहीं करते, ये कुन जहन बच्चे के एहतराम में लोग खड़े हो जाते हैं। क्या बात है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या इसके सुरखाब के पर लग गए हैं? नहीं, इसके मकाम को अल्लाह ने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी निगाह के अंदर महबूब बना दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाने वाला बन जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। आज हम इस्लाम की हिफाजत के लिए और दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए इधर उधर देख रहे हैं, वो लीडर की तरफ, ये लीडर की तरफ, उधर इधर उधर इधर। और आज तो फोनों में, फेसबुक पे वो ब्रादर को सुन लिए, वो साहिब को सुन लिए, ये साहिब को सुन लिए, नतीजे में अपना ईमान बर्बाद कर लिए। मेरे भाइयों, हुफ्फाज से अकीदत रखो, उलमा से मोहब्बत रखो, अपना ताल्लुक उलमा से कायम करो। जब तक आपका ताल्लुक उलमा से कायम नहीं होगा, आप दीन के सही रास्ते पर नहीं आ सकते। और याद रखिए, अल्लाह ने आपकी बस्तियों में उलमा को पैदा कर दिया है, हुफ्फाज को पैदा कर दिया है। इनसे ताल्लुक रखो, अपने मसाइल इनसे पूछो, अपने हालात इनसे दुरुस्त कराने की कोशिश करो। इधर उधर जाएंगे तो आपके हालात सुधरेंगे नहीं और बिगड़ जाएंगे। अकाइद पर लोग हमला करेंगे, ईमान पर हमला करेंगे। लिहाजा आप इन मदारिस के रहने वाले उलमा से अपना ताल्लुक रखिए। किसी शायर ने कहा था, अभी साज़े गम में तराने बहुत हैं, अभी साज़े गम में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी में फसाने बहुत हैं। दरे गैर पे भीख न मांगो फन की, जब तुम्हारे ही घर में खजाने बहुत हैं। अपने पास इन मदरसों को रखकर इधर उधर क्यों टटोल रहे हैं हम? हमारी नजरों को इधर उधर क्यों उड़ा रहे हैं हम? ये मदरसे हैं, इन मदरसों को अजमत की नजर से देखिए। और इन मदारिस के अंदर जो निजाम चल रहा है, उसको मैं कैसे मुस्तहकम कर सकता हूँ, इसकी भी फिक्र हम लोगों को करने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हर मालदार से पूछेगा कल क़यामत के दिन, तुम्हारी बस्ती का मदरसा ऐसे ही था और अब तक ऐसे ही है, क्या तुम्हारे दिल के अंदर कभी चोट नहीं पड़ी? घर के अंदर 2 कमरे रहें, आरसीसी का भी मकान रहे, दिल के अंदर ये चाहत पैदा हो जाती है, मेरा घर दिखाई देने में छोटा है और आलीशान नजर नहीं आ रहा है, उसको तोड़कर मैं दोबारा उस मदरसे मेरे मकान की तामीर कर दूं और आलीशान मकान बना दूं। पैसे नहीं है तो लोन ले लूंगा, कर्जा ले लूंगा और मेरा मकान आलीशान बन जाएगा। अगरचे इसकी जरूरत भी नहीं है,
टीनों के मकान में भी गुजारा हो सकता है, छोटे मकान के अंदर भी रहन सहन हो सकता है, लेकिन उसकी बड़ी फिक्र होती है। क्या कल्याणी वालों, बसवा कल्याण वालों, अल्लाह कयामत के दिन आप लोगों से नहीं पूछेगा आज से 10 साल पहले मदरसे के यही 4-5 कमरे थे, अब तक भी यही 4-5 कमरे हैं, इसकी तामीर क्यों नहीं हुई? ये इस्लाम का किला है, इसको मजीद मुस्तहकम करने का तुमने क्यों अपने अंदर अज़म पैदा नहीं किया? ऐ मालदारों, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा तुमसे, तुमने अपना माल रखकर क्या किया? माल पर माल बनाते रहे और अमाल से खाली होते रहे, अल्लाह कयामत के दिन सवाल नहीं करेगा? अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए इन मदारिस के तामीर की जानिब भी तवज्जो दीजिए। और याद रखिए, मेरा घर जितना खुशनुमा लगे उससे ज्यादा अल्लाह का घर खुशनुमा लगना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद में आने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। हर मुसलमान के ऊपर अल्लाह के मेहमानों का भी हक लाजिम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमानों का भी हक लाजिम है। लिहाजा हम इन मदारिस से काफी अकीदत और मोहब्बत रखें। और यहाँ पर हमारी माँ और बहनें आई हुई हैं, मेरी माँ और बहनों से मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, आपके काबिल, आपके शौहर और आपके भाई अगर मदरसे में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को आमादा करें, अल्लाह के वास्ते रुकावट मत बनिए। ये मदरसे में पढ़ेंगे, 4000 कमाएगा, 5000 कमाएगा, अभी भी 8000 10,000 इन मदरसों के अंदर तनख्वाह मिलती है। 8000 10,000 में क्या होगा? ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या? अच्छी बात है साहब, जब मदरसे में डालने के लिए कहा जाए तो ये बात बोलते हैं कि ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और फिर दूसरी जानिब मदरसे वालों को देख के बोलते हैं लगा खाली मुर्गियां खा रहे, मुल साहबों के बेटा मुर्गियों के कब्रस्तान बने हुए हैं। दूसरी तरफ ये बात है, ठीक है भाई, ये बच्चे इतने ज्यादा खा रहे हैं, इतना अच्छा पहन रहे हैं, तो ठीक है, तुम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। याद रखिए, ये शैतानी बहाने हैं, ये शैतानी बहाने हैं। और आप एक बात जरूर याद रखिए, आप उतना अच्छा नहीं खाते, आप अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाकर उतना अच्छा नहीं खिलाएंगे जितना कि ये टूटी चटाई पर रहने वाले लोग उतनी अजमत और मोहब्बत के साथ और हक हलाल का रोजी का लुक्मा ये लोग खाते हैं। हमारे हजरत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा सुनाया कर, बल्कि मदरसों के अक्सर जलसों में सुनाया करते थे। एक साहब ने हजरत ही से या किसी मौलाना से ये कहा कि मौलाना आपका हाथ तो रोजाना बिरयानी पर ही है। हजरत ने फरमाया मेरा क्या कसूर है? तो कहा कि आप दाल उल खाते नहीं खाते? हजरत बोले मैं तो बाहर का नहीं खाता हूँ, तो दूसरे उलमा खाते हैं, फिर वो तो रोजाना बिरयानी ही पर हाथ साफ कर रहे हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है, तुम लेके जाके दाल खिला दो। उन्होंने कहा वो बड़े आलिम से ठीक है, मैं ले जाऊंगा और आपको दाल खिलाऊंगा। हजरत तैयार हो गए, ठीक है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। घर को गए और जाके बोले आप शाम के खाने में दाल और रोटी बनाओ। उन्होंने कहा कि कौन आने वाले हैं? फला बड़े मौलाना आने वाले हैं। तो बेगम ने ये कहा कि तुम्हारा शर्म नहीं आ रही, इतने बड़े मौलाना को बुला के दाल खाते, बिरयानी पकाना बोले तो पकाती हो, नहीं तो लेके जाओ, तुम भी उधरी जाओ, तुम्हारे मौलाना को भी उधरी लेके चले जाओ। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालता है, दिलों में अजमतें डालता है। बड़े से बड़ा लीडर आए तो वह अजमत लोगों के दिलों में नहीं आती। एक हाफिज कुरान जब किसी के घर में कदम रख देता है, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल जारी फरमा देता है। हुफ़ाज़ को अपने घर में खाना खिलाएं, जिन घरों के अंदर हुफ़ाज़ हाथ धोते हैं, अल्लाह ताला उन घरानों के अंदर हुफ़ाज़ और उलमा को पैदा फरमाता है। लिहाजा मेरी माँ और बहनों से भी ये ख्वाहिश है, आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कीजिए। हमारे हजरत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ते थे, न ज़र चाहता हूँ न घर चाहता हूँ। हजरत फरमाते थे अपने बच्चों का चंदा मदरसे में दो, मेरे को तुम लोगों के माल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों की जरूरत है, अपने बच्चों को मदरसे में डालो। हजरत फरमाया करते थे न ज़र चाहता हूँ न घर चाहता हूँ, मैं चंदे में थोड़े से सर चाहता हूँ। लिहाजा ये ऐसा निज़ाम आप हजरात बनाइए, कल्याणी में जितने मुसलमान घराने हैं हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बोलो, हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान। चिन्ना रेड्डी हमारे आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का सीएम था, उसने ऐलान किया था हर गांव एक बस, हर गांव एक बस। तो उसका ऐलान बहुत, उसका ये नारा बहुत मशहूर हुआ।
تو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا تھا، ہر گاؤں ایک عالم، ہر گاؤں ایک عالم اور ایک مدرسہ۔ الحمدللہ آج ہر جگہ مدرسے قائم ہیں، ان مدارسوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، لہذا آپ حضرات ان مدرسوں کی حفاظت کی جانب توجہ دیجیے۔ رمضان المبارک قریب ہے، رمضان المبارک کی مکمل تیاری کرنے کی کوشش فرمائیں، ابھی سے اذان فجر پر اٹھنے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے اندر سحری میں اٹھنے میں سہولت ہو سکے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے تاکہ رمضان المبارک کے اندر دعائیں کرنے میں دل لگے۔ اگر رمضان سے پہلے تیاری نہیں کریں گے، رمضان میں عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کے اندر دل لگے۔ ابھی سے پوری ہمت اور عزم کیجیے کہ چاہے گرما آ جائے، حالات جیسے بھی آ جائیں، میں رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھوں گا۔ میں ان حفاظ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، آپ کے سینوں کو قبول کیا ہے۔ آپ اللہ کے لیے دنیا کی جانب اپنی نظروں کو مت رکھیے۔ یہ دنیا والوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا والے کیا دیں گے؟ کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ یہ چند رنگ کے ٹکڑے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر فخر کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نیکیوں کا انبار ہے، نیکیوں کا انبار ہے۔ جتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ہیں، جو حافظ نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ جب لفظ پڑھتے ہیں، صرف الف لام میم اگر کوئی پڑھ لے، اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ 3 لفظ ہے۔ ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ اگر 100 نیکیاں دے دے تو صرف الف لام میم بولنے پر 300 نیکیاں اللہ یوں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دن بھر رات بھر یہ بچے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے خزانے میں کتنی نیکیاں ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر حافظ بظاہر دنیا میں گنہگار بھی تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے اے اللہ یہ تو گنہگار تھا، یہ جنت میں داخل کرنے پر مجبور ہو۔ لہذا بعض لوگ بولتے علماء ایسے نہیں ہیں، یہ عالم صاحب ویسے ہو گئی، عالم صاحب ایسے ہے، وہ عالم صاحب ویسے ہے۔ ارے یاد رکھیے یہ بات، عالم عالم ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے۔ اپنی زبان مت کھولیے علماء کے اوپر۔ ایک لیڈر کا بیٹا اگرچہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ کے وارث ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ یاد رکھیے آپ یہ بات، اسلام کی حفاظت اور فتنوں کی روک تھام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے علماء کے اندر ہی رکھی ہے۔ علماء کے علاوہ کسی کے اندر اتنی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے کہ وہ دین اسلام پر آنے والی آج اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ صلاحیت اللہ نے علماء ہی کے اندر رکھی ہے۔ پانی پانی ہی ہوتا ہے، آگ کو بجھانے کی صلاحیت پانی کے اندر ہے، چاہے پانی صاف ہو یا پانی چاہے گندا ہو۔ پانی کو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ادھر آگ لگ گئی، اگر کوئی یہ کہے یہ مین ہول کا پانی ہے اس کو میں ڈالوں گا، نہیں منرل واٹر لے کے آؤ، صاف نل کا پانی لاؤ، یہ آگ پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہیں گے تم بے وقوف ہو، اس وقت جو پانی تمہارے سامنے موجود ہے اٹھاؤ اور ڈالو، آگ بجھ جائے گی۔ فتنوں کے زمانے میں عالم چاہے جیسا بھی ہو اس کی قدر کرو، اس سے تعلق رکھو، اس سے حسن ظن رکھو، جو ہیں غنیمت جانو۔ اگر یہ بھی نہیں رہیں گے تلاش کرنے پر بھی یہ علماء نہیں ملیں گے۔ زمانہ آج اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسی ضلع بلر کے اندر ایک گاؤں ہے، میں جانتا ہوں اس گاؤں کو، میں جانتا ہوں اس گاؤں کو، ضلع بلر کے اندر بھالکی تعلقے کے اندر وہ گاؤں ہے، میں جانتا ہوں اس گاؤں کو۔ حفاظ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے، علماء کی قدر نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا اس گاؤں کے اندر کوئی امام آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی امام آنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی آیا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد فوری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ترس رہے ہیں ایک اچھے عالم کے لیے، ترس رہے ہیں ایک اچھے امام کے لیے، رہنے کے زمانے میں قدر نہیں کی، جب ہاتھ سے چلا گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برا حال کیا۔ ان لوگوں سے پوچھئے ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ مدرسوں کو جا رہے ہیں، جا کے بول رہے ہیں ایک عالم کو بھیجا دو، ایک حافظ کو بھیجا دو، مدرسے والے بھیج رہے ہیں، بلکہ بعض مدرسے والے تو ان کو یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں تمہارے گاؤں کو کوئی عالم اب نصیب نہیں ہو سکتا۔
لہذا آپ حضرات ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیے. آخری گزارش، حضرت تشریف فرما ہے، میری بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میں حضرت سے معذرت چاہتا ہوں. آخری گزارش، آنے والے مجمع سے، خواتین سے، نوجوان ہمارے ساتھی یہاں پر زیادہ ہیں، ان سے اور بالخصوص تعلیم یافتہ خواتین سے، میری بہنوں سے گزارش یہ ہے، ماں باپ کی عزت اور اس کی عظمت اپنے دل کے اندر ضرور پیدا کریں. اس زمانے میں جو باطل فتنے جگہ جگہ پر پھیلا رہے ہیں وہ خارجی فتنے ہیں. یہ ماں باپ کی نافرمانی کا فتنہ اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ داخل ہو گیا ہے، بہت زیادہ داخل ہو گیا ہے. مال کی بنیاد پر، ڈگریوں کی بنیاد پر، کاروبار کی بلندیوں کی بنیاد پر اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو مت تولو، اپنے ماں باپ کو مت تولو. میں عالم بن گیا، میں مفتی بن گیا، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں لائر ہوں. اگر میرے ماں باپ کسی سے آ کر بات کریں گے، میرا باپ ڈرائیور ہے، میرا باپ کھیتی کرنے والا ایک کسان ہے، میرا باپ آٹو چلانے والا اور بس چلانے والا ہے، میرا باپ ہوٹل میں کام کرنے والا ہے. اگر کسی یہ بڑے تعلیم یافتہ انسان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اگر یہ میرا باپ جو جاہل ہے آ کر میرے کسی دوست سے یا میرے کسی چاہنے والے سے بات کرے گا تو میری عزت کے اندر فرق پڑ جائے گا، یاد رکھیے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس کی ذہنیت گنہگار ہے. ترازوؤں میں مت تولو اللہ کے لیے اپنے والدین کو، ڈگریوں کے ترازو میں، مال کے ترازو میں مت تولو. یہ ماں باپ بڑے انمول ہیں. جب بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کمانے کے قابل نہیں تو ماں باپ کی رائے کا بھی کوئی اعتبار نہیں رکھ رہے ہیں. آج لوگ ماں باپ کی عظمت اپنے دل میں نہیں رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تم خاموش بیٹھو، تمہارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، زمانہ کدھر سے کدھر نکل گیا، تمہارے کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ارے اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو تمہیں لے جا کے کسی ہوٹل میں ڈال دیتے. ان کو اندازہ نہیں ہوتا تو تمہیں پڑھا لکھا کر یا پیسے دے کر تمہیں کاروبار پہ لگا کے یا ڈاکٹر یا انجینئر کوئی بڑا انسان نہیں بناتے. ان کو اندازہ ہے زمانے کے حالات سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ماں باپ نے روکھا سوکھا کھا کر تمہیں پڑھایا ہے، ماں باپ نے اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کر تمہیں کاروبار لگا کے دیا ہے. اللہ کے لیے ماں باپ کو ان پیمانوں کے اندر مت تولیے. اگر اپنے ماں باپ کو ان پیمانوں کے اندر آپ تولیں گے تو یاد رکھو آپ ماں باپ سے دور نہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اور یہ ماں باپ کے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو یہ عرش الہی تک سات آسمانوں کو چیر کے پہنچ جاتی ہے. پھر اللہ کی جانب سے خیر کے بجائے شر اترنے میں دیر نہیں لگتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عظمت کرو. میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا امام بن گیا، علامہ بن گیا، میرے سے بڑا ذاکر کوئی نہیں، میرے سے بڑا عابد کوئی نہیں، میرے سے بڑا علم و فضل کے اندر کمال رکھنے والا کوئی نہیں. پوری دنیا میرا نام لینے پر جو ہے نا فخر محسوس کر رہی ہے. میں جا رہا ہوں تو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ میرے سے دعائیں کرا رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ شیخ الحدیث ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. میں اتنا بڑا مقام پر بھی اگر پہنچ جاؤں، میں وقت کا سیم وزیر اعظم بھی بن جاؤں، میں اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اگر میرا باپ ایک شرابی ہے، جواڑی ہے اور برے حرکتوں کے اندر ہے تو اس بڑے عالم دین کے اوپر بھی لازم ہے وہ شراب خانے میں پڑے ہوئے باپ کی قدر کرے. میں سی ایم ہوں، میرا باپ ایک معمولی کسان اور ہوٹل میں کام کرنے والا ہے، اس سی ایم کے اوپر لازم ہے کہ اس ہوٹل میں پیالیاں دھونے والے باپ کی قدر کرے. اس کے اوپر لازم ہے. معمولی جھگڑوں پر ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو رہے ہیں، معمولی جھگڑوں پر ماں باپ کو چھوڑ کے علیحدہ. یہ بیماریاں خواتین کے اندر بہت زیادہ آ رہی ہیں اور ہماری بہنیں اس سلسلے میں توجہ نہیں برت رہی ہیں. میری ماں اور بہنوں سے بھی یہ خواہش ہے، اللہ کے واسطے جھگڑوں کو چھوڑو، اپنوں کو مت چھوڑو. ہم جھگڑوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آخری بات بس یہی کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ بڑے قیمتی ہیں، بڑے انمول ہیں. یاد رکھیے درخت بوڑھا ہونے کے بعد اگر پھل نہیں دے سکتا، سایہ دینا تو نہیں چھوڑتا. اگر وہ پھل نہیں دیتا ہے تو سایہ تو ضرور دیتا ہے. ماں باپ اگر کما کے آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ کو دعائیں تو دے سکتے ہیں. ان کی وجہ سے آفتیں تو رک سکتی ہیں.
بلائیں تو رک سکتی ہے، آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کے اندر وہ حائل تو بن سکتے ہیں، اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے اور یاد رکھیے یہ بات، ہم کو جو روزی مل رہی ہے، ابھی ہمارے مدرسے کے طالب علم نے کہا تھا روزی کا معاملہ عقل سے نہیں ہے، بہت پیاری بات فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہاری عقل کی وجہ سے، تمہاری نوکریوں کی وجہ سے تمہاری روزی نہیں مل رہی ہے، جو تمہیں روزی دی جا رہی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ جو گھروں کی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر روزی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان سے پہلے جو لوگ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ عالم بن جائے، فاضل بن جائے، حافظ ہو جائے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ سے دور ہے تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ ادارے کا آغاز 1997 سے ہوا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 1997 سے لے کر 2025 تک 88 طلباء سے زیادہ الحمدللہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ ہم اس جلسے کے موقع پر، اس دستار بندی کے موقع پر ان تمام طلباء کی پھر سے ایک مرتبہ دستار بندی کرنے کا عہد مدرسہ نے لیا ہے۔ میں تمام فارغین حفاظ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کہاں اور جوانی کا حساب ہے تو بھائیو دوستو، میں تھوڑے مختصر بات کر رہا ہوں کہ جو ہے 1997 میں جو ہے مدرسہ جو ہے نارمن گلی میں تھا، 20-25 بچے تھے۔ اس کے بعد جو ہے شاہ حسین میں آیا، شاہ حسین میں جو ہے تقریباً جو ہے 4-5 سال ایک خاتون نے جو ہے یہ جگہ دی اور صفدر بے بن کے تھے محروم، اور مشتاق ہوئے تھے ہمارے، ایسے جو ہے ارکان تھے ہمارے، 500 روپے پورے ساتھیوں کو جتنے جو ہے 11 ممبر تھے، ان کو کھانا کھانے کی دعوت، وہ کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، جامع مسجد میں جو ہے گھر پہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد بولے خاتون کے جو ہے تو بولے کہ جو ہے میں مر گئی تو جو ہے میں اجازت لے رہا ہوں، میں مر گئی تو جو ہے میرے کو وہاں پر دفنانا، تو بولے کہ جو ہے مشتاق ہوئے بولے کہ جو ہے جگہ تمہاری چاہے، شفیع ہوئے بولے جگہ تمہاری چاہے، میں وہ نہیں بول رہی، میں جو بول رہے سنو، میں مر گئی تو میں جو ہے وہاں دفن کرنا۔ تو محترم بھائی، یہ پرانے فارغین سے میری درخواست ہے، یہاں اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب، لطیف صاحب، ان کے ہاتھ سے بھی دستار بندی کرتے ہیں، دعوت دیتے گئے، دعوت دے، کھانا نہ کھا لیے، بولے کہ میں مر گئی مولانا سلام صاحب بھی یہاں پر ہیں، میرے کو وہیں حاجی دفنانا صاحب بھی ہیں، دستار بندی کر لیں ان کے ہاتھ سے۔ تو صبح میں معلوم ہو گیا کہ رات میں 12:30 بجے انتقال ہو، جس دن رجسٹری ہو گئی اس دن رات میں جو ہے 12:30 بجے صبح میں معلوم ہو گیا کہ انتقال ہو، تو جو ہے اس کی جو ہے وہاں پر جو ہے ہم رکھے، تو جو ہے یہ چلا دوں شاہ حسین میں تھا، تو سب کی محنتوں سے جو ہے یہاں تک آیا، تب قریب یہ 27 سال کے اندر تقریباً جو ہے 150 بچے حافظ ہوئے، اس میں جو ہے ترقی کا ذریعہ بنائے، اور یہاں پر جو ہے علماء حافظ اور یہاں سے ڈاکٹر انجینئر یہاں سے بنے، ہر جو ہے یہاں سے جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ زمین کو جو ہے یہ علم کے واسطے رکھے، یہاں سے جو ہے علماء حافظ بنے، اور عالم کورس کا بھی جو ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے ہم آغاز کرنے چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے یہاں سے عالم جو ہے دوسرے طرف بھی جانا پڑا، تو اس کے واسطے میں جو ہے آپ سب جو ہے اگر ساتھ دیں گے تو جو ہے یہاں سے ہر چیز بنیں گی انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست۔ یہ تمام فارغین کو جو ہے سو پگڑی بندی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خیر الانام سے فارغ ہوئے ہیں تمام ہی حفاظ کرام کو سند بھی دی جا رہی ہے۔ جی جی روف تھوڑا پیچھے روف روف سمجھ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سلام مولانا کی کوشش کریں۔
کون کے نصیر مولانا گلپوشی اور کون ہلو ایک میں اب آتے ہیں جلدی یہ مچا ادھر دیکھو بھائی سب کریں گے جزاک اب وقت ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے سو گلپوشی کے ساتھ حفاظ کرام سب لاتوری کی گلپوشی صاحب کریں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. میں مدرسہ حافظ اسامہ، حافظ اشرف، حافظ انس وہیں بیٹھ کر ہی پڑھیں. گلپوشی صاحب کریں گے. جی الحمدللہ حافظ صاحب ساتھی گلپوشی صاحب فرمائیں. حافظ یونس صاحب مدرسے کے مدرس کہاں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے، ان کی بھی گلپوشی کی جائے گی. جی جمیعت قریش کے صدر صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے، ان کی بھی جہاں کہیں بھی اسٹیج پر تشریف لائے. جمیعت قریش کی طرف سے تشریف لائے اسٹیج پر، مشتاق بھائی قریشی تشریف لائے تو یہ کریں گے. سردار پٹیل صاحب کی گلپوشی نصیر ہوئی کریں. جی ریاض بھائی پرویزر کی جو گلپوشی سمجھ بھائی کریں گے انشاءاللہ. جی ایک حفاظ کرام پر ایک اچھی نظم ہے، اس کو پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شان ہے حفاظ کی، کیا شان ہے حفاظ کی، دستار حفظ کی بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. حافظ کے کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری. کہتے ہیں یہ رسول، کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، دلہا بنے حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے حافظ قرآن دیکھیے. بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، جنت میرے لیے،
जन्नत मेरे लिए हुई आसान देखिए, दुल्हा बने हाफिज कुरान देखिए, दस्तार हिफ्ज़ की न बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज कुरान देखिए। जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, ले जाएंगे नबी, ले जाएंगे नबी का है फरमान देखिए, दुल्हा बने हाफिज कुरान देखिए, दस्तार हिफ्ज़ की न बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज कुरान देखिए। लर्ज़ा थे जिसके डर से ज़मीं आसमां सभी, लर्ज़ा थे जिसके डर से ज़मीं आसमां सभी, लर्ज़ा थे जिसके डर से ज़मीं आसमां सभी। इसको संभाले सीने, इसको संभाले सीने में इंसान देखिए, दुल्हा बने हाफिज कुरान देखिए, दस्तार हिफ्ज़ की न बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज कुरान देखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह बहुत खूब। ये थे इस साल के हुफ़ाज़े कराम। अभी आइए मैं एक शख्स छोटे अब्दुल रहमान साहब ले लें, मौलाना अफजल साहब वो ले लीजिए। ये जो अभी दुल्हा बना है हाफिज कुरान, नज़म बड़े अच्छे अंदाज में पेश किए, तीनों हुफ़ाज़े ठीक है, उसको वक्त रहेगा। तो आइए अब आखिरी खिताब गूंगे बैठे रहे, जरा वाहवाह तो करिए, उनकी शाबाशी के वास्ते 200 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। उनकी हिम्मत अफजाई करना है तो उनके पढ़ने पर उनको दाद दीजिए। आप बोलेंगे मौलाना मुशायरा की है, मुशायरे में कौन सी दाद देते अपन लोग? वहाँ की दादा पीस लेते रहते, क्योंकि वो तो शेर ही समझ में नहीं आता है नहीं। हमारे आज हमारा उर्दू का माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चों को अगर बोलिए तशरीफ रखिए बोले तो हमको देख रहा क्या देखो क्या पढ़ो क्या करो बोल रहे हैं। अब तशरीफ भी उसको नहीं मालूम किधर है। अगर हम बच्चों को ये तालीम देना चाहते हैं तो यकीन मानिए दौरे हाजिर में हमारा जितना दीनी मवाद है सबसे पहले अरबी में है, और आजकल आपकी लैंग्वेज भी आ गई है, हमारी यानी नौजवानों की लैंग्वेज रोमन इंग्लिश। आज हमारे को ये देखना है कि क्या हमारे बच्चे ग्रामीण बच्चों को ला के दीजिए प्यारे नबी की प्यारी बातें, इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा उसमें सरकार की सीरत को बयान किया गया है, आप उसको ला के दीजिए। ये वो बोल देंगे उन्होंने। आपको हकीकत ये है कि हर मसले का हल इनसे मालूम करना है। ये जो स्टेज पे है हमारे आलिम दीन उलमाए किराम, उनसे आके मसले पूछिए। हमारे जो यहाँ माशाल्लाह हुफ़ाज़ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी एक गुजारिश करूँगा कि आप कुछ नहीं तो नहीं अपने असातिज़ा के पास आकर मसाइल से वाकिफ जरूर हो जाए। आज हमारी ज़रूरत है ये, वरना याद रखिए आज हमारे बच्चे गैर मुस्लिमों में जाते हैं तो वो हमसे सवाल करते हैं आके कि भाई वो साहब ने हमसे ये कहा कि तुम जो नमाज में पढ़ते हो उसका तर्जुमा करो। आप बोलिए कितने लोग हैं जो नमाज में जो पढ़ा जाता है शुरू से लेके आखिर तक उसमें से हम कोई तर्जुमा कर सकते हैं? हमको खुद नहीं मालूम क्या पढ़ रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं मगर हमको नहीं मालूम हम क्या पढ़ रहे हैं। आज सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा कितनों को याद है लेकिन सूरह फातिहा का तर्जुमा याद नहीं। सूरह इखलास का है, कुल वल्लाह का सूरा, अगर सूरा तो हम याद है लेकिन सूरत का तर्जुमा नहीं मालूम।
وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں، اس کا علم آپ کو نہیں۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی، آپ بھی علم حاصل کیجئے، اور علم کی عمر نہیں ہوتی، علم کے لیے عمر کے لیے خیر نہیں ہے علم، بلکہ عمر جتنی بھی ہو وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اور علم کے لیے ہمارے کو کوشش کرنے میں کوئی خباہت نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حال ہی میں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، اور وہ صاحب وغیرہ بتا رہے تھے میں اور میرے والد دونوں مل کے وکالت کے کورس میں داخلہ لیے، کے لیے کم سے کم اس کی عمر 25 سال ہونا چاہیے۔ اب بابا کی عمر 50 سال ہوں گی نا، لیکن روٹی کمانے کا ذوق، دنیا کمانے کا ذوق، دنیا سے اپنے گھر کو بڑھانے کا شوق، اپنے آپ کو بڑا وکیل بنانے کے شوق نے بابا بیٹے کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا۔ وہ بھی پیسوں کے لیے اپنے کو وکالت میں لیے، اور یہ بھی پیسوں کے لیے وکالت میں لیے، اور دونوں ایک ہی سال میں وکیل بن کے باہر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنے پیٹ کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے لیے تو اس سے زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ ایک ہے مگر جنت کے طلبگار تھے، اللہ فرمائے گا کہ وہ جنت دے دے کے پھر بھی اتنی خواہش کہ مولا وہ جنت کے بغیر سن کے مزے لے رہے تھے کہ جنت میں نہریں بہیں گی، جنت میں ہر پھول کی کئی قسمیں رہیں گی، اور یہ لوگ مزے لے رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو، جتنے لوگوں نے میری جنت کی سن کے بعد مزے لیے ہیں اور جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، میں ان سب کو جنت میں داخل کروں۔ اور اسی طریقے سے فرشتے یہ بھی کہیں گے جا کے، مولا بعض لوگ دوزخ کی بات سن کے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، وہ عذاب کے مختلف حصے بتائے گئے بچوں کو، بزرگوں کو، بعض میں یہ سب بتائے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ لوگ دیکھیں دوزخ کو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے؟ دیکھو فرشتوں، تم گواہ ہے کہ میری امت نے دیکھے تو جہنم کو، کہا نہیں دیکھے، تو کہا دیکھو بغیر دیکھے اتنا ڈر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو جہنم میں جانے نہیں دوں۔ سبحان اللہ! اگر آپ ہر معاملے میں سبحان اللہ الحمدللہ ایسا نہ کو بولو، اپن لے جاتے وقت بولتے نہیں کیا بول رہا ہے، وہی دخما مارنا کیا کھائے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوں، اور مردے کو اتنا تیز لے جاتے اس کو ایسا سمجھ میں آتا کہ اس کو واپس آ جائیں گا، کہیں ذرا لوز ہو رہے تو تیز تیز بھاگتے قبرستان کے طرف۔ میاں جب دوسرا جا رہا نہ جنازہ تو اپنا بھی یاد رکھنا۔ میں پیچھے جانے والوں کو خصوصاً خاص طور پہ کہتا ہوں ہر جگہ، ارے کسی کو دفنا کے آنے والے دیکھ، ایک دن تو بھی اس خبر میں رہے گا، تیرے کو بھی اس اندھیرے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ دوست ہے نہ یار ہے، کوئی تیرے کام آنے والا نہیں رہے گا، وہاں صرف کام رہے گا عمل عمل عمل۔ اس لیے اپنے پیارے رسول نے اپنی صاحبزادی کو بتایا، کیا فرمایا؟ اپنی صاحبزادی لخت جگر میرے رسول کی وہ صاحبزادی جو حسنین کی والدہ ہے اور حضرت علی کی زوج محترمہ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ہے، جس کو بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی آپ نے فرما دیا یہ عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہ بیٹی کو بھی آپ کیا فرمائیں؟ فاطمہ یہ بات یاد رکھنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے اس وقت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ فاطمہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ میرے عزیز، میرے رسول کو عمل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا روتے تھے راتوں میں، میرے آقا ایسے سجدے کرتے تھے کہ بی بی صاحبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بعض وقت اتنے لمبے سجدے کرتے تھے میرے آقا، اور اتنا آپ اللہ کے خوف سے لرزتے تھے کہ میرے نیند میں کبھی میرے سرکار کے چہرے کو میرا پیر لگ جاتا ہے۔ گھر مختصر تھا، یعنی اتنا چوڑا لمبا اپنے جیسا نہیں تھا، مختصر کمرہ تھا،
میں پیر لمبا کرتی تو سرکار کو لگ جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پیر پہ مارتے, مار کے کہتے بیگم صاحبہ آپ پیر مار رہے ہیں, میں تو میرے اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکا ہوں. اے میرے بہن, وہ پیشانیاں ٹیکنے والے بھی تو نیک لوگ تھے نا. آج ہم اپنے گائیڈ بناتے ہیں کس کو, ہیروئنوں کو. انہیں ایسا کہیں نا, میں بھی ایسا کہیں. کیا کرتے انہیں بھی کدھر جا رہی, تم بھی ادھر ہی جاتے کیا. ایک صاحب بولے مولانا اتار پہ گاڑی کے عرص سے پنڈلا مارنا پڑتا ہے کیا. ہمارے خواجہ بولتے تھے اکثر, اتار پہ چھوڑتے گاڑی پھر ہی اتر جاتی نیچے. ایک وقت یہی چھوا تھا میرے ساتھ 15-20 سال پہلے. ہمارے بہن بھائی صاحب کو میں کار سکھا رہا تھا یہ روڈ پہ. وہ ہمارے پاس امریکن جیپ تھی پرانی. میں بولا بھائی آج بازو بیٹھا ہوئی ہوں میں, نیچے سے بکری ادھر نکل گئی. ہو گیا ہاں بولے تھے بکری ادھر نکل گئی. بولا اللہ اکبر, اچھا ہوا صحیح سلامتی نہیں نکلتے تو اپنے کو نکال دیتے تھے گاؤں والے. تو وہ اکثر وہ المتقين في ظلال وعيون المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. اے اللہ جن لوگوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے, اے اللہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ہے, اللہ ان کی شادیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما. ان کی شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما. اے اللہ ان حفاظ کرام کو جو آج قرآن سے اپنے رشتہ جوڑ لیے ہیں, اللہ ان کے سینوں کو اے اللہ اور قرآن پاک کے لیے کھول دیجئے مولا, اور ان کے حافظے میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنے حاضرین آئے ہیں, اے اللہ اس محفل کی برکت سے ہر ایک کی دعا کو قبول فرما دیجئے. ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا مولا. اے اللہ اس مدرسے کے دن دگنی رات چوگنی اس کو ترقی عطا فرما. اس کے تمام ذمہ داروں کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو بھی یہاں کام کر رہے ہیں اساتذہ کرام, اے اللہ ان کو بھی خوب عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو حفاظ بنایا ہے, اے اللہ ان کے گھروں میں برکتوں کا معاملہ فرما دے. اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دے. اے اللہ آج تیرے ہاتھ سامنے پھیلائے بیٹھے ہیں. میری بہنیں بھی ہے, میرے بچیاں بھی ہے, ہمارے بھائی بھی ہے, بچے بھی ہے. اے اللہ ان کو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں, آپ اپنے فضل سے عطا فرمائیے. خاموش ایک منٹ کی دعا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. حفاظ کرام اسٹیج پر تشریف لائیں, ان کی گلوکوشی کی جائے گی. وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. مولانا یونس صاحب, مولانا افضل صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. چلیے یہ ماشاء اللہ حفاظ کرام کی گلوکوشی کی جائے.
नाम मोहम्मद कैफ गुलबर का तशरीफ लाइए। मोहम्मद कैफ गुलबर का तशरीफ लाइए, स्टेज पर तशरीफ लाइए। जरा जरा साइड में मौलवी साहब, सामने से मोहम्मद साइड में। कैफ अफजलपुर स्टेज पर तशरीफ लाइए। हाँ लाली बेटे। बाबू ना कहाँ है? तो जाएंगे साइड में होगा। मौलाना यूनुस साहब तशरीफ लाइए। मदरसा दारुल उलूम खैरुल उलमा के मुदर्रिस आइए इधर। जरा उधर से हाफिज हसन साहब उधर से जी फरमाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुफ़ाज़ कराम के वालिदैन की जानिब से गुलगोशी हो रही है। अल्लाह ताला इनकी गुलगोशी को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मुस्कुराइए। अल्लाह जज़ाक। हाफिज उसामा की तरफ से भी गुलगोशी हो जाए बेबर खान के वालिदैन की तरफ से जी। जरा सामने से हटो भैया, सामने से हटो इधर। सामने से अमीर जमात शफीउल शौकलान की जानिब से हिफाज़ कराम को एक तोहफा दिया जा रहा है। लीजिए हाफिज साहब, आपके हाथ में पकड़िए। लीजिए हाफिज साहब, लीजिए माशाअल्लाह। लीजिए तो हमारा अभी बाकी है। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये हाफिज उसामा माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाक। मोहम्मद कैफ साहब अफजलपुर की भी गुलगोशी की गई। जज़ाकल्लाह। आप थोड़ा उधर से में एक साथ फोटो ले जी। एक एक हाथ में दे दो, फूल भी नहीं दीजिए। ठीक है हाफिज साहब जी। चलिए।